اور آپ کی ایک کنیت ابو تراب ہے، اسد اللہ، المرتضی، یہ سارے آپ کے القابات ہیں. اور یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا القاب کا، یہ کیفیت، معرفت، دلائل اور معنی کا ایک سمندر ہے. صرف المرتضی، اس کی تحقیق پہ آپ آ جائیں. اس کو آئینہ بنائیں، اس میں مولا مرتضی کو دیکھیں. حیدر، اس کو آپ آئینہ بنائیں اور مولا مرتضی کو دیکھیں. آپ اسد اللہ، اس کو آپ آئینہ بنائیں اور دیکھیں. کوئی القاب جو ہوتا ہے وہ ذات کا ٹائٹل ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات کے سارے کمالات کو ایک ٹائٹل نیم دیا جاتا ہے. ہمارے وہاں کو مادی دنیا ہے نا، ہمارے وہاں کسی کے القابات کی حیثیت نہیں رہی. تو یہ القاب جب دیا جاتا ہے کہ جب اس چیز، اس کی سیرت اور اس کی ذات کو ضبط میں نہ لایا جا سکے اور اس کو مکمل طور پر اس کا احاطہ نہ کر دیا جا سکے، تو ایک وصف کو لا کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے. اس کے تناظر میں اس بات کو سمجھا جاتا ہے. تو مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے ٹائٹل نیم ہے المرتضی. آپ نجیب الطرفین ہیں. اب اس تقریر کو آپ سینکڑوں جگہ سے کھول سکتے ہیں، جس جگہ سے اب میں شروع کر رہا ہوں، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں صرف ایک تاریخ کا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور دیگر بزرگوں کے حوالے سے ان کا ایک تعارف پیش کرنے کی میں نے اور آپ نے سننے سنانے کی اور اللہ قبول فرمائے شرف پایا ہے. تو اس تناظر میں صرف میں ایک تعلیمی طور پر آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. ذرا ذہنی طور پر پریپیئر رہیے. آپ نجیب الطرفین ہیں. نجیب شریف کو کہتے ہیں، پاکیزہ لوگوں کو کہتے ہیں. آپ دونوں جگہ سے نجیب ہیں. آپ کے والد، آپ کی والدہ بنو ہاشم ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، حضرت ہاشم کے خاندان سے. علی کون ہے؟ کبھی حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھ لیں، یہ موضوع اور نکل جائے گا پھر، کیونکہ آپ آل ابراہیم ہیں. اور ابراہیم کون تھے؟ تو قرآن نے جتنی بڑی تعریف حضور کے بعد اگر کسی کی نا تو حضرت ابراہیم کی ہے. اللہ فرماتا ان ابراہیم کان امت قانتا للہ. اللہ فرماتا اتنی بڑی منقبت حضور کے بعد کسی کے لیے نہیں پڑی گئی قرآن میں جس انداز میں اللہ نے پڑھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت، ایثار، قربانیاں، بچے تک پر چھری چلانے میں آسرا نہ کیا اللہ کے لیے. آسمان سے ان کے لیے ٹائٹل نیم، ان کے درجے کو جانے تو کون جانے، اللہ نے خلیل کہا. اب خلیل وہ اس کو کہتے ہیں کہ قلب میں ماں سوا خدا کے کوئی نہ رہے، ایک رہے بس. اس محبت اور اخلاص اور اس یکتائی کی منصب کو خلت کہا جاتا ہے، خلیلیت کہا جاتا ہے. کہ نہ بیوی رہے، نہ بچہ رہے، نہ ذات رہے، نہ پاک رہے، نہ جناب اپنی عزت رہے، نہ مقام کوئی نہ رہے. جب اس درجے پر آپ پہنچے تو اللہ نے آپ کو ابراہیم نبی خلیل کہا. خلیل کہہ کر فرمایا کہ میرا ابراہیم اس درجے کے اوپر ہے کہ اس کے قلب میں ماں سوا کوئی نہیں. یہ خود تو نہیں بولے گا، میں اس کی شان بتاؤں گا کہ ابراہیم ان کان ابراہیم کان ان ابراہیم کان امت. میرا ابراہیم ایک ہو کر پوری خدائی تھا. اب امت کا معنی اہل عرب سے پوچھیے، آپ لغات سے پوچھیے، تصوف سے پوچھیے، ہر ایک اپنی کیفیت سے الگ معنی کرے گا. ایک اس کے جو لغت والا ہوگا وہ الفاظ کو کھولے گا، جو کیفیات والا ہوگا وہ اس کے معنی کی طرف جائے گا. اب امت کا لفظ جماعت کے لیے آتا ہے، لیکن صوفیہ اور مفسرین کا ایک جگہ پر اتفاق ہو جاتا ہے اللہ نے کس نام سے حضرت ابراہیم کی شان بیان کی ہے. اب مناقب تو خدا خود بیان کرتا ہے. مناقب بنے نقب. نقب مانا ہوتا چھری لگانا، زخم دینا، سوراخ کرنا. علامہ عینی نے بخاری کی شرح کرتے ہوئے جب امام بخاری نے جب کتاب المناقب کا باب باندھا تو علامہ عینی مناقب کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں مناقب پڑھ رہے ہیں جی، مناقب پڑھ رہے ہیں. ابھی یہاں پر پڑھا گیا جناب جو ہے وہ ثنا خانہ نے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کیا، سخت دلوں کو اس پیارے انداز میں بیان کیا. مناقب پڑھے. مناقب اس کا مادہ اشتقاق حروف اصلی نون قاف با ہے. نقب اس کا معنی ہے سوراخ لگانا. اس کو منقبت کو نقب سے کیوں لیا گیا؟ مادہ اشتقاق اس کا، اور مادہ اشتقاق کا مانوی معنی نہ ہو تو پھر یہ اشتقاق، یہ میں صرفی نوی بات کی طرف نہیں جاتا. اور جبکہ میرا مولا ہی علم نحو کا موجود ہے، اس علم کو مولا علی نے ایجاد کیا. عربی گرامر کے موجد مولا مرتضی ہیں. علم نحو سے مراد وہ علوم کہ جس میں بندے کو اعراب سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ عربی زبان جو لکھی جاتی ہے آپ کے ذہنوں کے مطابق اس کا تشریح کر رہا ہوں، لکھی جاتی ہے تو اس پر زبر زیر تو نہیں ہوتا،
یعنی ایسا علم جو آپ کے اندر اتنی صلاحیت اور معرفت پیدا کر دے کہ اس لفظ پر زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، سکون ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ اجمی جانے کیسے؟ تو مولا مرتضیٰ نے وہ پرنسپلز نکالے، وہ اصول نکالے. میں نے کہا بڑا آسان ہے، اصول ایجاد کرنا امام کا کام ہوتا ہے. عربیت سے واقف کرانے کے لیے مولا مرتضیٰ نے علم النحو کو ایجاد کیا، اور ہمارے کتابوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ النحو فی الکلام کملح فی الطعام. نحو جو ہے وہ کلام میں ایسی اس کی ضرورت ہے جیسے کھانے کے اندر نمک کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مولا مرتضیٰ کا علم ہے. اب آپ ذرا یہاں پر غور کیجئے کہ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امت، میرا ابراہیم امت تھا. ایک جملہ جلدی سے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ تقریری درس نہیں ہوتا ہمارا، یہ تقریری وہ مجموعی جو ہماری تقریر وہ نہیں، ایک درسی انداز ہے، ایک تربیتی انداز ہے. تو میں اس طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امت، میرا ابراہیم امت تھا. امت کا معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ جو برزخ ہے، انجمن ہے فقہا اور صوفیاء کے مجموعے کی، اس لیے اہل سنت اس تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس کو بیک وقت روحانیت اور ظاہر کا مزہ لینا ہو وہ قاضی ثناء اللہ کو پڑھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ شاگرد ہیں حضرت حکیم الامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے. تو آپ اندازہ لگاتے ہوں گے کہ جناب وہ شاہ ولی اللہ وہ ہے کہ جس کے ہمیں قدم کے نشان تو نظر آتے، علم میں ہمیں اس کا سر نظر نہیں آتا. وہ کیا بحر العلوم شخصیت تھی، آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو پتا چلے. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں صاحب. اب اس بات کو یہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اس کے سمرائز کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ لاتے ہیں. فرمایا رب نے ایک لفظ کہا ہے حضرت ابراہیم کے لیے، وہ تھا امت. فرمایا امت کا لفظ کا اختصار کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کا اختصار یہ کہ مجموعہ اخلاق جب ساری خوبیاں، اب آپ کا علم ہو تو اس جملے کو پکڑیے، ساری خوبیاں سارے اخلاق جہاں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اس سپی سیریز بیچ کو امت کہتے ہیں. رب نے کہا میں تجھے امین کہوں، میں تجھے صادق کہوں، میں تجھے خلیل کہوں، میں تجھے شجاع کہوں، صاحب اثار کہوں. ارے تیرے میں ساری شانیں میں نے ڈال دی ہے. ابراہیم میں تجھے اب ایک جملہ بولوں گا کہ ان ابراہیم کان امت، میرا ابراہیم جامع شرائط امت ہے. اب پڑھیے حضرت ابراہیم کو میں نے عنوان دیا، آپ جا کے حضرت ابراہیم کو مطالعہ کیجیے. ایسی تعریف بعد سرکار کسی کی نہیں ہوئی. توجہ ہے. اب حضرت ابراہیم کیا شان رکھتے تھے؟ تو آپ کو حضرت عدنان کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حضرت فہر بن مالک کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حضرت عبد مناف کو پڑھنا ہوگا، آپ کو سیدنا قصی کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حضرت کنانہ کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حضرت لوئی کو پڑھنا ہوگا، آپ کو حضرت سیدنا ہاشم کو پڑھنا ہوگا، آپ کو میرے آقا حضرت عبد المطلب کو پڑھنا ہوگا، میرے آقا سیدنا عبداللہ کو پڑھنا ہوگا، سیدہ آمنہ کو پڑھنا ہوگا، بنو ہاشم کو پڑھنا ہوگا، بنو زہرا کو پڑھنا ہوگا کہ جو ان کی اولادیں ہیں. اور اگر ان سب کو نہ پڑھے نا تو یہ جزوی چیزیں جہاں آفاقی بنی ہے اس محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. کیونکہ حضرت ابراہیم کے لیے یہ یعنی حضرت ابراہیم ایک آئینہ ہے، اس میں جس کا پورا جمال جمتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. اس لیے حضور نے، میں نے کل بھی بات کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی تعبیر کے لیے، مثال کے لیے بطور فخر جس ہستی کو بیان کیا وہ حضرت ابراہیم ہے. آپ نے بھی قربانی کے دنوں میں دیکھا ہے کہ بچے کی گردن پر چھری چلا دینا یہ مذاق، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اتنی استقامت، اتنی للہیت. رب نے کہا جاؤ بیوی کو لو اور جاؤ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دو. غیر ذی زرع، نہ وہاں پر کھیتی باڑی ہے، نہ سبزہ ہے، صحرا ہے، خانہ کعبہ بھی نہیں، بنجر علاقہ دور تک صحرا ہے. چھوڑ دیا بیوی کو، سیدہ حاجرہ کو، گود کے اسماعیل کو، سرکار کے دادا جان کو. لوٹ کے جا رہے ہیں تو وہ بھی میری ماں سیدہ حاجرہ ہے، وہ بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہی، وہ جا رہے کہ ان کو پتا ہے یہ خلیل ہے، جو کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوگا. بیوی کی عمر سامنے متاثر نہیں کر رہی، گود کا بچہ متاثر نہیں کر رہا. ہمارا بچہ 5 منٹ اگر اسکول سے جلدی نہ آئے ہم ٹیلی فون بجانا شروع کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیوی بچوں کو صرف بیابان میں چھوڑنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. کبھی کوئی کر سکتا ہے؟ بیابان میں چھوڑنے کے لیے آئے اور چھوڑا. نہ پانی تھا،